معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذوالعرش مجید اور عظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات ملک کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑ درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے شعبان المعظم کی فضیلت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، دراصل میرا جو موضوع تھا وہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کئی نشستوں میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ احباب کی خدمت میں پیش کی گئی، موضوع وہی، لیکن حالات کی مناسبت سے میں نے وہ موضوع پر وقت چینج کیا، کیونکہ شعبان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فون کر کے اس کے تعلق سے دریافت کیا، اس کے روزوں کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے شب بیداری کے تعلق سے، یعنی بہت زیادہ سوالات ہوئے، جس سے مجھ کو لگا کہ نہیں، مزید اس موضوع کی وضاحت کی اور ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم اور آپ اپنے تمام کام، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، دیگر تقریبات، دیگر مصروفیات، کاروبار، کھیتی باڑی، بزنس، یہ تمام معاملات جب ہم سیرت مصطفیٰ کے روشنی میں انجام دیتے ہیں تو تمام کے تمام کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر کام پر بندے مومن کو ثواب ملتا ہے اور اس کے نام سے وہ کام جو ہے عبادت کی طرح لکھا جاتا ہے، عبادت کی حیثیت سے اس کے اعمال میں نوٹ کیا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں۔ کب؟ جب ہماری تمام ادائیں، جب ہماری تمام حرکتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشنی میں ہوں گی۔ حضرات کرام، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا کوئی خاص ہفتہ یا کوئی دن یا کوئی رات مقرر نہیں ہے کہ صرف اسی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور بقیہ ایام رب العالمین کی عبادت سے غفلت میں گزارے جائے، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو جو پیدا کیا، ان کے وجود کا مقصد رب العالمین کی عبادت ہے۔ جب ہمارے وجود کا مقصد ہی عبادت ہے تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر گھڑی، زندگی کی ہر صبح و شام رب العالمین کی عبادت میں گزرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے۔ ہمیں اور آپ کو
کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرے کب تک؟ موت تک۔ مکلف ہونے سے لے کر کے موت تک ہمیں رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور مکلف ہونے سے لے کر کے موت تک ہم رب کی عبادت کی پابند ہیں۔ مذہب اسلام نے ہمیں رب العالمین کی عبادت کا پابند بنایا ہے، اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنے وجود کا مقصد سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد رب کی عبادت کرنا، رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ جو انسان عبادت کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے وہی انسان کامیاب ہے، وگرنہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے زندگی اور دنیا کی تمام آرائشوں کو اکٹھا کرنے میں، تمام ضرورت زندگی کو مہیا کرنے کو اصل کامیابی سمجھتے، اصل جو ہے ضرورت سمجھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور، نمازوں سے دور، ریاضتوں سے دور، اللہ رب العالمین کے اذکار سے دور، تسبیحات و تحلیلات سے دور، اور اس پر ستم در ستم یہ کہ کچھ لوگوں نے سماج اور معاشرے میں ایسا پاکھنڈ پھیلا کر کے رکھا ہے، پاکھنڈ واد اتنا عروج پر ہے، یا اندھبھکواد جس کو بولتے ہیں، اتنا عروج پر ہے کہ سال میں چند راتوں میں شب بیداری کر رہے ہیں، جناب عالی تو جنت تمہاری، کچھ روزے رکھ لیں جنت کے ٹھیکیدار بن جائے گے، رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے چلے گا، شعبان کا روزہ ضروری، 15ویں شعبان کا روزہ یہ ضروری، رمضان میں قیام اللیل نہیں کریں گے چلتا، لیلۃ القدر نہیں تلاشیں گے چلتا، لیکن شعبان کی 15ویں رات میں جاگنا تمہیں لگا
جمعے کی رات کو شب بیداری کے لیے اور دنوں میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مختص نہ کرنا، خاص نہ کرنا۔ ہاں اور بات ہے کہ جمعے کا دن ان دنوں میں سے آ جائے جن دنوں میں تم میں کا کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو، جیسے کوئی آدمی قمری مہینوں کے حساب سے، عربی تاریخ کے اعتبار سے حساب سے 13 تاریخ کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، 14 تاریخ کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، جس کو ایام بیس کہتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں وہ روزہ رکھنے کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا عادی ہے اور یہ تاریخیں اگر جمعے کا دن آتی ہیں، یہ تاریخیں اگر جمعے کے دن پڑتی ہیں تو بالکل ان تاریخوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعے کے دن کو فکس کرنا، مقرر کرنا کہ ہمیں جمعرات کا کیا ہے، ہمیں جمعے کا روزہ رکھنا ہے، ہمیں جمعے کا روزہ رکھنا ہے، شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن، تمام دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہے تو جمعے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جمعے کے دن کو، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مختص کرنے سے، عبادت کے لیے مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سال میں کسی دن اور رات کو تم ذاتی طور پر عبادت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ سال کے تمام شبوں میں، سال کے تمام گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، آپ صبح و شام رب کی عبادت میں گزرتے تھے، سال کی تمام راتوں میں رب کی کبریائی میں آپ گزارا کرتے تھے، رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں جناب عالی۔ آپ کی نمازوں کے بارے میں اس سے پہلے میں نے سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ذکر کیا تھا کہ رات کی نمازیں آپ کی کیسی ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت بن جائے، ہمارے زندگی کی ایک ایک گھڑی رب العالمین کی عبادت میں گزرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو پائے گا جب ہم اپنا ہر کام رب العالمین کے منشا کے مطابق اور اس کے طریقے کے مطابق کریں گے، تب جا کر کے ممکن ہو پائے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ حضرت حذیفہ نے بیان فرمایا، اما عائشہ نے بیان فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی رات میں اتنی لمبی قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں پھٹنے لگتے تھے۔ میں عرض کرتی اللہ کے نبی اتنی لمبی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اتنی لمبی قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے، او عائشہ فلأكون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھیا انسان نہ بن جاؤں، سب سے زیادہ شکر گزار نہ بنوں؟ مغیرہ بن شعبہ بھی یہی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی قیام کرتے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے، پاؤں موٹے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا تھا اللہ کے نبی اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے افیکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول بندہ نہ بنوں؟ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میں میرے رب کی نظر میں سب سے بہترین انسان، سب سے کامیاب انسان، سب سے مقبول انسان، سب سے محبوب انسان بن جاؤں، یہ میری چاہت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے کائنات میں رہنے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی جو حیات طیبہ ہے، میرے نبی کی جو پاکیزہ زندگی ہے، دنیا کے لوگوں کو پاکیزہ زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نمازیں کیسی پڑھنی ہے؟ نبی سے سیکھنا، جماعت سے نہیں، مسلک سے نہیں، کسی امام سے نہیں، سیرت مصطفیٰ سے سیکھنی ہے۔ حضرات گرامی، تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جمعے کے خطبے میں یہ دعائیہ کلمات، یہ تمہیدی کلمات ضرور کہا کرتے تھے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔
نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس شعبان المعظم کے مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں جس عمل کو اختصاص حاصل ہے، جس عمل کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، جس عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے، وہ ہے صرف اور صرف روزہ۔ ہم عائشہ بیان کرتی ہے کان عبناس ہم عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب
اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث جو کہ صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب ہمیں اور آپ کو پاکر بات کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف نہیں، جہنم کی طرف، گمراہیت کی طرف، ضلالت و جہالت کی طرف، اسلام کی طرف نہیں۔ وہ حدیث اللہ کے نبی نے شافی یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا للمشرک والشاہد۔ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے تمام لوگوں کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رحمت کی نظر سے شعبان کی 15ویں رات میں دیکھتا، فیغفر لجمیع خلقہ، اپنے مخلوق کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تمام لوگوں کو سوائے مشرک اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ کر، ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا کہ سب کو معاف کرے۔ تمام صاحب ایمان کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، مشرک کی نہیں، اور کینہ پرور جن کے دل میں حسد ہے، جن کے دل میں اپنے بھائی کے پرتی کوئی کینہ ہے، کینہ کپٹ ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، جن کا دل اپنے بھائی کو لے کر غلیظ ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا باقی سارے لوگوں کو۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس رات میں شب بیداری کریں، اور اگر اس میں شب بیداری یقیناً عظیم رات ہے، عظیم رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شب بیداری اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور اگر نبی نے نہیں کیا تو میں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، اور اگر نبی کے صحابہ نے شب بیداری نہیں کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ رات میں اگر شب بیداری کریں گے 15ویں شعبان کو، 15ویں شعبان کی رات میں شب بیداری کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ استغفر اللہ۔ اور اگر نبی کو پتا تھا شب بیداری کرنا چاہیے تو کیا کیوں نہیں؟ اور اگر نبی نے کیا تو لکھا کہاں ہے؟ کہیں تو ہونا چاہیے۔ نبی کے صحابہ نے اگر اس رات میں شب بیداری کیا تو لکھا کہاں ہے؟ کہیں تو نوٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی روایت 15ویں شعبان کے حوالے سے درست نہیں ہے، سب کے سب من گھڑت روایتیں ہیں، سب کے سب گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، باطل روایتیں ہیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے حوالے سے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، مشہور روایت، جو روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے یہاں تھے، اچانک ادھر چلے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، اللہ کے نبی نے جب عائشہ کو دیکھا کہنے لگے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اس کے رسول اس پر ظلم کریں گے؟ ام عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور رب العالمین جو ہے نچلے آسمان پر آتا ہے، نچلے آسمان پر آ کر کے بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جنت سے آزاد کر دیتا۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، یا دیگر احادیث کتب میں یہ روایتیں جہاں بھی موجود ہیں تمام کے تمام علماء جرح و تعدیل نے اس حدیث کے بارے میں کہا یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے، قابل عمل نہیں، اور جو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس صحیح حدیث میں کسی رات کا یا کسی دن کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہے اس میں کسی رات کا ذکر نہیں ہے، جو موضوع روایت ہے ضعیف روایت ہے اس میں 15ویں شعبان کا ذکر ہے۔ اب آپ بتائیے صحیح روایت قابل عمل ہے یا ضعیف روایت قابل عمل ہے؟ فیصلہ آپ کو۔ صحیح روایت ام عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی میرے یہاں، حدیث لمبی ہے، اچانک میرے یہاں سے چپکے سے اٹھ کر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے چپکے سے نکلی، آپ رسول اللہ بقیع قبرستان میں گئے، وہاں گئے آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اس کے بعد آپ رسول اللہ نے جو ہے وہاں سے کرم ماری، میں بھی وہاں سے مڑی، آپ
15वीं रात में पढ़ी, 15वीं रात में नमाज के बाद उस सूरतों की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स शाबान की 15वीं रात में 14 रकात नमाज ऐसे पढ़े और कुरान की कुछ तिलावत कर ले तो उसको 20 मकबूल हजों का सवाब मिलता है। और जनाब आलिमना नहीं, उसे मजीद 20 साल के रोजों का सवाब मिलता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं पाखंडवाद फैलाना। ये नबी की बात नहीं है। अल्लामा जौहरी रहमतुल्लाह ने, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने, इमाम नववी रहमतुल्लाह ने, दीगर उलमाए जरह व तादील ने इस रवायत को बातिल करार दिया। एक ही रात में 14 रकात पढ़ लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अय्याशियां करते रहे, बहुत मजे वाली जिंदगी गुजारे। इस्लाम इसका नाम है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुमराहियत है, ज़लालत है। मैंने कहा दीन वही है जिसे रब और नबी ने दिया हो। वमा अताकुम रसूल फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस्लाम पाखंडवाद का नाम नहीं है, इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है, सीरत मुस्तफा का नाम है, मनहज सलफ का नाम है, मनहज सलफ है, सलफ़े सालिहीन के अफ़कार और नज़रियात का नाम जो है दीन है, पाखंडवाद का नाम है। ये हदीस बातिल है, मौज़ू है। इस हदीस को मुद्दा बना करके और लोगों को साथ में इबादत करवाया जाता है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बताऊं तारीख की तरफ ले चलता हूं मैं, तारीख की तरफ। ये खुराफा गालिबन 448 हिजरी में 448 हिजरी में बैतुल मक़दिस के अंदर ये आमाले कबीहा वजूद में आया। 448 हिजरी में कुछ मजूसियों ने इस्लाम कबूल किया। बज़ाहिर उन्होंने एक शख्स इस्लाम कबूल करके मस्जिद क्या नाम है बैतुल मक़दिस में आया, मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने लगा। 15वीं शाबान की रात में उसके दाएं बाएं कुछ लोग खड़े होकर वो भी पढ़ने लगे। आते गए, एक लंबी सफ बन गई। उस पाखंड ने इस पाखंड को फैलाया। वो सामने आग भी जला करके उसको देखते हुए इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, मजूसी था। इस्लाम से थोड़ा मुतासिर हुआ, आग की भी पूजा करता था, अल्लाह की भी पूजा करता था और उसके उस अमल को दीन का नाम दे दिया गया। 448 हिजरी में। उससे पहले इस इबादत का कोई तसव्वुर नहीं था, उससे पहले ये इबादत इस धरती पर नहीं
رشتہ نہیں ہے،